السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، الاصول الثلاثہ معروف رسالہ ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، جسے ہم ان حلقات میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: المسألۃ الاولی العلم هو معرفۃ اللہ ومعرفۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ دین الاسلام بالادلہ۔ کہتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ جس کا جاننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے واجب ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علم ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کا جاننا ہے وہ علم ہے، اور علم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اس کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، دلائل کی روشنی۔ ہم اللہ کی معرفت کے تعلق سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج وہ معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ گواہی علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کو جانیں، ضروری ہے کہ نبی کو جانیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جائے پیدائش، تاریخ پیدائش، زندگی بھر کے کچھ حالات ہمیں اور آپ کو معلوم رہنے چاہیے۔ عقیدہ کے ناحیے سے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ جانیں، یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ پہلے ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اور محمد ہے۔ قرآن میں محمد کا تذکرہ 4 مرتبہ ہوا ہے اور احمد کا ذکر 1 بار آیا ہے۔ سیرت پر جو ہم نے کئی ایک دروس دیے ہیں اس میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے ذرا دیکھیں۔ نسب میں آپ کے باپ کو بھی پائیں گے، آپ کے دادا و پردادا کو بھی پائیں گے، اور اونچے تک سب کو پائیں گے۔ ذرا دیکھیے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، کچھ لوگ اسے قصی پڑھتے ہیں، قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن ادنان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب نامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ 3 طریقہ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہی جو میں نے ذکر کر دی ہے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ لوگ ذکر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعنی آدم سے ہیں۔ فرماتے تھے کلنا من آدم و آدم من تراب، ہم میں کا ہر کوئی آدم سے ہے اور آدم مٹی سے تھے۔ انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، آپ بھی انہیں کی اولاد سے ہیں۔ تو نسب نامہ جو پیش کیا جاتا ہے، آپ کے دادا پردادا جو ذکر کیے جاتے ہیں، نام کی ترتیب جو قائم کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ دوسرا نسب نامہ جو ابراہیم علیہ السلام تک ذکر کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں، اور اسرائیلی روایات کی بنیاد پر چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، لہذا ہم اس کی تصدیق اور تکذیب نہیں کرتے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت یعنی دعا کا اثر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔
انا ابن الذبیحتین، میں دو ذبیح کا لڑکا ہوں، ایک عبداللہ ہے اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ روایت پر کلام ہے، لیکن اس سے بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو تین نسب نامہ جو ذکر کیا جاتا ہے، جس نسب نامہ کی تصدیق کی گئی وہ یہی ہے کہ عدنان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور یہ درست ہے۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے نون با حمزہ نبا خبر، اور نون با واو نبو کے معنی ہوتے ہیں بلند۔ ہر نبی اپنے خاندان اشراف خاندان میں آتا ہے، اور ہر نبی اپنے رتبہ اور درجہ کے اعتبار سے اپنے قوم پر بلند ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، چنیدہ بندہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بلندی اور رفعت کے معنی میں آتا ہے یہ نون با واو اس کا مادہ ہے، اور اگر خبر دینے والا ترجمہ کرتے ہیں تو نون با حمزہ نبا سے ہے۔ تو یہ دو معنی لوگوں میں بتایا گیا ہے نبی کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا؟ یہ غلط ترجمہ ہے۔ کسی لغت کے اندر نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب سے خبریں آتی تھیں، لیکن نبی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیب کی خبر، غیب جاننے والا۔ نبی کا معنی اگر کسی نے یہ کیا ہے تو غلط کیا ہے، ایک تو لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، تو اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا يعلم فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ کوئی نہیں جانتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے۔ تو جس نبی پر ایک کلام آیا اللہ کا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ آسمانوں میں زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، تو شرعی اعتبار سے بھی یہ ترجمہ کرنا نبی کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہونا چاہیے، یہ دو ٹوک بات ہے، بہت اچھی طرح سے اس کو سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ اللہ کا آخری، غور کیجیے گا، سچا نبی، بشری رسول، خاکی بندہ ہیں، امانت داری کا پیکر، صدق کا مجسمہ، اللہ کا محتاج، مشعل راہ، داعی حق، مفسر قرآن، منبع شریعت، ماں باپ سے پیدا ہوئے اور پھر وقت موعود پر وفات پا گئے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس تعلق سے اگر آپ تفصیل چاہیں گے تو میری کتاب ایک رسالہ ہے، گویا کہ کہہ لیجیے من نبیوں کا، اس کو آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت بہت اچھی طرح سے ہو جائے گی عقیدہ کے ناحیے سے بھی۔ پہلا نبی کون ہے؟ پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے۔ آخری رسول کون ہے اور پہلا رسول کون ہے؟ پہلا رسول نوح علیہ السلام ہے، اور پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام پہلا نبی ہے۔ اس تعلق سے میں دلیل بھی پیش کرتا ہوں۔ انبیاء کی کل تعداد کتنی تھی؟ 1,23,685، 1,23,685۔ رسولوں کی کل تعداد 315 ہے۔ اس تعلق سے جو حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسے میں پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا فَأَيُّ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ أَوَّلَ، اے نبی سب سے پہلا نبی کون سا تھا؟ قال آدم علیہ السلام۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ کم وفا عدت النبی انبیاء، کہاں تک پہنچتی ہے انبیاء کی تعداد؟ قال 100,000، 1,00,000، و24,000، 24,000، 1,24,000۔ اور میں نے کیا بتلایا ہے؟ 1,23,685، اور یہاں حدیث کے اندر کتنا آ رہا ہے؟ 1,24,000۔ الرسل من ذلك 315 جما غفیرا۔ تو انبیاء کی تعداد تو یہ ہوئی، ان میں سے رسول ہیں تو 24,000، 1,24,000 میں سے رسولوں کی تعداد نکال لیجیے۔ کیوں؟ عبارت ہے الرسل من ذلك،
اس تعداد میں سے رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 315 جمن وفیرا، 315 بھاری تعداد ہے۔ یہ رسولوں کی تعداد ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو انبیاء کی تعداد کتنی تھی اور رسولوں کی تعداد کتنی تھی، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے۔ 1,24,000 میں سے 315 جب آپ گھٹائیں گے تو 1,23,685 آئے گا، یہ انبیاء کی تعداد ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد صحیح ہے، یہ حدیث بطریق ابو امامہ وارد ہے، اور انبیاء کی تعداد صحیح لغیرہ ہے، اور ان سب کی تحقیق میں نے کر دی ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں گے تو سلسلۃ الحادیث الصحیحہ نمبر ہے 2668، ضعیفہ کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 13 207 صفحہ سے لے کر 205 تک، اور موسوعۃ العلامہ الامام مجدد الاصل محمد ناصر الدین البانی جلد نمبر 8 صفحہ 149 کے اندر یہ موجود ہے۔ تو یہ نبیوں کی تعداد اور رسولوں کی تعداد کی روایت کے تعلق سے البانی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ رسولوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔